خفیہ سوسائٹیوں میں ہمیں جو رسومات نظر آتی ہیں وہ صدیوں پرانی رسومات سے ملتی جلتی ہیں۔ آپ جو یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان میں لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے لوگ جو نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی اہم عہدوں پر فائز ہیں، اور ان سب لوگوں کے پیچھے آپ 40 فٹ بلند الو کا مجسمہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ قدیم زمانے میں مولک دیوتا کی شکل الو سے مشابہ تھی، جس کی کافر پوجا کیا کرتے تھے۔ بیفومیٹ کی طرح مولک بھی شیطان کا ہی ایک روپ تھا۔ سن 2000 میں جرنلسٹ ایلیکس جونز نے دنیا کے انتہائی خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ جنوبی کیلیفورنیا میں بوہیمین کلب کا ہیڈ کوارٹر ہے، جسے بوہیمین گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس جگہ کو باہر سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پرفضا مقام امن اور سکون کے متلاشی افراد کے لیے بہترین جگہ ہوگی۔ ایلیکس جونز خفیہ کیمرے لگا کر اس پرسکون جگہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا سراغ لگا لیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس پرفضا مقام پر آرام کرنے کے لیے بڑے کاروباری اداروں کے CEO، امریکی صدور اور دیگر اہم شخصیات موجود رہتی ہیں۔ 1967 میں لی جانے والی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونالڈ ریگن اور رچرڈ نکسن اقتدار میں آنے سے پہلے یا بعد میں اس پرفضا مقام پر آتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کلب کے ممبران کسی نہ کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر کیے جائیں گے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کیا بات ہے اس کلب میں کہ ہر اہم امریکی شخصیت اس جگہ ہر سال آتی ہے۔ ایک ایسی رسم جس میں ہر کوئی شرکت کرنے کا اعتراف کرتا ہے۔ اس رسم میں غم اور فکر کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ تمام غم اور فکر سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے۔ ایلیکس جونز کی یہ فوٹیج جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، یہ کمزور دل رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان اور عالمی لیڈروں کے درمیان روابط کتنے گہرے ہیں، اور یہ لوگ شیطان کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بہت زیادہ کمٹڈ ہیں۔ Once again, midsummer sets us free. ہم نے ڈیوڈ گورگن سے بات چیت کی جو کارل روف جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ جب آپ کلنٹن ایڈمنسٹریشن میں شامل ہوئے تو آپ نے اپنے تنقید نگاروں پر جملہ کسا تھا کہ میں ان کی طرح جنگل میں برہنہ ناچ نہیں کرتا۔ آخر اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ Here is the before-mentioned Washington Times article where he said, I didn't run around naked like they do. مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کس جملے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بوہیمی گروہ کا ممبر ضرور ہوں اور اس سے بہت خوش ہوں، میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں اس گروپ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ کیا آپ اس رسم میں موجود تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت کیا نہیں۔ واقعی؟ جی بالکل۔ میرا نام ایلیکس جونز ہے۔ سن 2000 میں نے ہی رسم کی ویڈیو بنائی جسے قوم ٹی وی پر دیکھ چکی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔ کیا آپ کبھی اس رسم میں شریک ہوئے؟ اس سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا رویہ کس قدر عجیب و غریب تھا۔ جب میں نے اس رسم کا ذکر کیا وہ اس قدر چھپاتا کیوں ہے؟ جب ہم نے اس کا پردہ چاک کیا تو اس قدر غصہ کیوں آیا؟ کالے جادو سے منسلک تنظیمیں اور خفیہ سوسائٹیاں ہمیشہ رازداری سے کام لیتی ہیں۔ کالے علم کا مطلب ہی رازداری ہے، اور یہ رازداری ان کے مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ جب ان کا پردہ چاک کیا جاتا ہے تو یہ بہت غضبناک ہو جاتا ہے۔ One might wonder, understandably, why لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ تو ضرور آئی ہوگی کہ امریکہ کی بینکنگ، سیاسی اور اقتصادی نظام کو چلانے والے یہ لوگ لمبے چوغے پہن کر الو کے مجسمے کے سامنے کیوں ڈانس کر رہے ہیں۔
یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ آج بھی زمانہ قدیم کے لوگوں کی طرح بچوں کی قربانی دیتے ہیں؟ میں واشنگٹن شہر کے نقشے کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کانگریس کی عمارت ہے۔ اگر آپ کانگریس کے ارد گرد کی سڑکوں کو سرخ پین کی مدد سے اسکیچ کریں تو آپ کو ایک الو کی شکل بنتی نظر آتی ہے۔ آپ اگلے شاٹ پر نظر رکھیں، اسے میں نے نہیں بنایا، یہ واشنگٹن میں کانگریس کی بلڈنگ کا اسٹریٹ پلان ہے۔ آپ کو واضح طور پر بابل کی تہذیب کا دیوتا الو بنتا نظر آئے گا۔ میں نے جس کہانی کا ذکر کیا ہے وہ سب پر واضح ہو گئی ہے، اور آپ مخروطی عمارت پر اس الو کو بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، ایک مخروطی سٹرکچر سے جس پر الو بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ الو اور آنکھ ایک ہی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، وہ طاقت جس کی نسل پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کیا آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ان کی یہ سرنگ کتنی گہری ہے؟ ان کے اشارے اور سمبل ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہیں۔ The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. ایک منصوبے پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے ڈرائنگ روم میں ہتھیار نصب کیے جا چکے ہیں۔ آج کل کے دور میں معاشرے کے افراد کا ماڈرن میڈیا سے ہر روز واسطہ پڑتا ہے، جس میں ٹی وی، سنیما، انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز اور میوزک شامل ہیں۔ یہ میڈیا سچ، جھوٹ اور اقدار کی نئی نئی تشریحات پیش کر کے لوگوں کے کردار کو تبدیل کر رہا ہے۔ معاشرے کے افراد یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کا نظام جس طرح سے چلایا جا رہا ہے وہ درست ہے۔ میڈیا کسی بھی فرد کی دنیا کے بارے میں رائے کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جو گروپ دنیا بھر میں بڑے میڈیا نیٹ ورکس کو کنٹرول کرتا ہے وہ نہ صرف لوگوں کے نظریات اور اقدار کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ در حقیقت دنیا کو کنٹرول بھی کرتا ہے۔ یہ بااثر لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے لوگوں کے ذہن اپنے مخصوص مقاصد کے لیے تبدیل کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار سیدھا سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے لوگوں کے خیالات کو ایسے تبدیل کیا جائے کہ انہیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ اس تبدیلی میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ دنیا کے میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ آپ ریسرچ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ان تنظیموں میں صہیونی، لوسیفیرین اور فری میسن شامل ہیں۔ یہ خفیہ تنظیمیں بڑے میڈیا گروپ اور انٹرٹینمنٹ سیریز کے نہ صرف مالک ہیں بلکہ انہیں چلاتے بھی ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنے مخصوص مقاصد سے ہم آہنگ کر کے انہیں کنٹرول کیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ محض ایک اتفاق ہے کہ ان گروپوں میں شامل لوگ ہر قسم کے میڈیا کے مالک بن گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو برین واش کر دیں۔ آزاد معاشرے کے لوگ کبھی بھی کسی آمر کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کبھی نہیں۔ یہ لوگ سب سے پہلے آپ کے بچوں کو قابو کرتے ہیں۔ یہ لوگ بچوں کو معصوم دنیا سے ایسی دنیا میں پہنچا دیتے ہیں جہاں انہیں اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ذہنی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کس طرح سے میڈیا کے بڑے بڑے مقبول ستارے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں۔
हमें अपने माजी पर नजर दौड़ानी चाहिए कि बचपन में हमें किस तरह का लिटरेचर देखने को मिलता था। बारे में सोचें जो बच्चों के जहन में लाशऊरी तौर पर सराहियत करती जा रही हैं। बच्चों के पसंदीदा कार्टून तैयार करने वाले आर्टिस्ट्स बड़े कमाल से अपने आर्टवर्क में जिनसी पैगाम को शामिल कर देते हैं जो जाहिरी तौर पर नजर ही नहीं आता। ये खुफिया पैगामात बच्चों के अंदर गैर महसूस तरीके से जिनसी जज्बात पैदा करने का मुहर्रिक बनते हैं। इस नफ्सियाती जंग का आगाज जर्मनी में हुआ था। जैसे नाजियों ने वर्ल्ड व्यू वॉरफेयर यानी आलमी जंग का मंजरनामा करार दिया था, अमरीकियों ने देखा कि जर्मनी में ये अमल नाजियों के लिए मौसर साबित हुआ, तो उन्होंने भी इसे नफ्सियाती जंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमरीकियों ने जिनसी तौर पर भूखी नस्ल पैदा कर दी है